اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آل پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز بھائیوں بہنوں السلام علیکم، صبح بخیر۔ آپ سب کی یعنی جو ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف میں اپوائنٹ ہوئے ان سب کی پینشن کیلکولیشن گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے مطابق ہے، اے جی پی آر کیلکولیشن کے مطابق ہے، اور وہ سب گورنمنٹ بجٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے بھی لیتے رہے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود ایک ایسا ادارہ جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کمبخت ادارے نے اپنی کیلکولیشن ہم پہ لادنی شروع کر دی ہیں۔ ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بات خیر عدالتوں میں بہت عرصہ ڈسکس ہوئی ہے، 15 سال بیت گئے، ڈسکس ہوتی رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ تو 3 فیصلے آئے، تینوں فیصلے وہ اصولی فیصلے تھے، لیکن ڈھیلے ڈھالے فیصلے، بالکل ڈھیلے ڈھالے فیصلے۔ اور ان فیصلوں میں جو بیچارے سائل تھے، جو حقدار تھے، جو فریاد ڈالنے آئے تھے، ان کے حق میں فیصلہ تو دیا گیا، لیکن مجرم کا بھی پورا خیال رکھا گیا۔ کئی دفعہ میں مثالیں دے چکا ہوں، مزید اس پہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ دیکھیے اب 15-16 سال جو کہنا چاہیے کہ تہذیب کے مطابق ہم نے جو ہے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے عدالتوں میں بہت کوشش کر لی اور بیچاروں کا بہت وقت ضائع ہو گیا۔ تو اب ہمیں جو ہے نا کنکریٹ موقف اپنانے کی ضرورت ہے، اور کنکریٹ موقف کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جب پینشن اے جی پی آر کے فارمولے پہ کیلکولیٹ ہوئی ہے اور وہ گورنمنٹ کے بجٹ نوٹیفیکیشن کے اضافے بھی اس میں کیلکولیٹ ہوتے رہے ہیں، تو پھر یہ پی ٹی ٹی ہوتا کون ہے کہ وہ اپنے مطابق ہماری کیلکولیشن کرے؟ کسی کی 5%، کسی کی 7%، وہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنے سے اب یکسر انکار کر دینا چاہیے۔ جہاں تک عدالتوں کا سوال ہے، دیکھیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، کم سے کم ہمیں ایک اصولی بنیاد تو فراہم کی، لیکن پیمنٹ وہ کرا نہیں سکے، پیمنٹ شاید وہ کرا بھی نہیں سکیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے، وقت بتائے گا، اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ صرف ایک ہی مثال مل رہی ہے ہمیں، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی بینچ نے نیشنل بینک کے صدر کا بازو مروڑ کے جو ہے نا، نیشنل بینک کے 18,000 پینشنروں کو تقریباً 20 سال سے بھی زائد عرصے کے ایریئرز دلائے اور فکسیشن کرائی۔ اگر وہ چاہتا تو ان کو بھی 90 دن دے دیتا۔ اب یہ 90 دن کا بھی عجیب قصہ ہے، بھائی آپ 3 مہینے دے دیتے نا تاکہ وہ فکس ہوتے۔ اب آپ نے 90 دن دیے ہیں تو وہ تو رائج الوقت جو دستور ہے اس کے مطابق تو 90 دن کی کیلکولیشن بڑی عجیب سی ہے، کیونکہ اس میں سے چھٹیاں تو نکل ہی جائیں گی۔ اگر 90 دن ہیں اور آپ اسی پہ چل رہے ہو تو خیر کوئی بات نہیں، 90 دن دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ کو مالی پریشانی ہے۔ اچھا جی، آپ کو یہ احساس ہے کہ ان کو مالی پریشانی ہے، مجرموں کو، اس لیے کہ آپ کی 30-40 لاکھ پینشن ہے، اس لیے کہ آپ کی مراد کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ریٹائر ہو کے آپ کو
ان کا تو بڑا احساس ہے، لیکن آپ کو ان کا کوئی احساس نہیں ہے سائلین کا، جو بیچارے آپ کے سامنے 15 سال سے گڑ گڑا رہے ہیں، جو 8,000 سے لے کے 30,000 تک کی پینشنوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اور جن کی پینشنوں کا تقریباً 55-60% حصہ ان سے چھین لیا گیا ہے، ان کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ سارا احساس آپ کو مجرموں کا ہے کہ مجرم بیچارے پریشان نہ ہو جائے، مجرموں کو جو ہے نا کرنے دو جو کچھ کرنا ہے، مجرم ہی فیصلے کی تشریح کریں گے، اور مجرم ہی جو ہے نا ان کی خوشامد کی جا رہی ہے کہ اللہ کے واسطے تشریح کر لے، جس کو بھی دینا ہے دے دے، ہماری لاج رکھ لے۔ خیر چھوڑیے، یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اب تو صورتحال یہاں پہ آ گئی ہے کہ نہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہماری گارنٹر تھی، ڈاکو کے بچے گارنٹر تھے، یہ ہمارے 1996 کا ایکٹ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بنایا گیا، اور جناب رضا ربانی صاحب جو ایک بہت ہی اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے اس کو بنایا پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی نے اس کی دھجیاں اڑائی۔ 2010 کے اندر جب یہ کام ہوا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، یہ زرداری صاحب کی حکومت تھی، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے صدر کو جو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے پرویز مشرف کے ٹائم سے، وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں سرنڈر نہیں کیے تھے، حکومت انہی کی تھی۔ یوسف رضا گیلانی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کرایا اپنے جیکب آباد کے ایک سابق ساتھی جو وزیر خزانہ تھے، کیا نام تھا اس کا، وہ عمران خان کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہا۔ بہرحال انہوں نے یہ کام کرایا، اور ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وابستگیاں اور ہمدردیاں تو یو اے ای کے ساتھ ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کا ذکر کرنا بیکار ہے، سارا پاکستان جانتا ہے۔ تو اتصالات یو اے ای کی فرم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم کو یہاں پہ پرائیویٹ کرنے آئی ہے، جبکہ خود وہاں پہ ایک سرکاری فرم ہے، وہ اس طرح کہ وہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ تو بادشاہ کی ملکیت جو چیز ہوگی تو اس کی کیا مجال ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا مخالفت کریں، بلکہ اس کے لیے آؤٹ آف دا وے بھی جائیں گے، جو کہ یہ گئے اور اپنی پارٹی کے بنائے ہوئے اتنے اچھے پارلیمنٹری اسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا 1996 ایکٹ کو۔ تو یہاں پہ کوئی جو ہے نا اصول نہیں ہے، سیدھی بات ہے بھائی، کوئی اصول نہیں ہے۔ پرسنل اسپیسیفک قانون بنائے جاتے صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کہ یہ قوانین ہیں، آپ زیادہ تر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو یہ 30,000 یا 35,000 یا 40,000 کو ٹارگٹ کرنے کے لیے قوانین بنانا ان کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اور پھر ان 30-40,000 تو بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کے لیے قوانین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قوانین کی دھجیاں اڑائے جاؤ، یہی کافی ہے۔ تو بات یہ کہ ہم کنکریٹ جو ہے نا موقف ہمیں اپنانا چاہیے، نہ ہم حکومت پاکستان کو مانتے ہیں، نہ پاکستانی عدلیہ کو مانتے ہیں، ہم اپنا حق اپنے طریقے سے لیں۔ دیکھیے کسی قسم کی، ہمارے کچھ دوست ہیں بیچارے جو ایسی بات کرتے ہیں، زیادہ تر ایسی بات نہیں کرتے، جو بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں یا اور دیگر مسائل کی وجہ سے، کہ وہ جو کم حوصلگی میں مبتلا ہے، یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو جو اجزائے ترکیبی ہیں، جو ہزاروں پورے پاکستان میں ہمارے پینشنر، اس کا میں بتا دوں کہ 75% پینشنر 60 سے اوپر تو ضرور ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہ صرف ماشاءاللہ متحرک ہو سکتے ہیں، متحرک ہو رہے ہیں، بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے کسی قسم کا دریغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم بھی دریغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر موقع ملا انشاءاللہ تعالی، اگر اس کے ساتھ میں خدا نخواستہ بھی کہوں گا کہ اگر ہمیں اقدامات کرنے پڑے تو ہم اس قسم کے اقدامات کریں گے، انہیں پتہ نہیں ہے سینئر سٹیزنز کی پاور کیا ہوتی ہے، 200-400 سینئر سٹیزنز کا اجتماع بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم جو اقدامات کریں گے نا، جو چیزیں کریں گے، نہ صرف ان کی یعنی حکومت پاکستان کی اور یہ جو چٹے بٹے ان کی، اور جو ہمارے اصل سیٹ بیٹھے ہوئے یو اے ای میں، ان کے سرپرستوں کی ایسی بے عزتی کریں گے کہ وہ تاب بھی نہیں لا سکیں گے، ایسی بے عزتی کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں بنا دیں گے۔ یہ سمجھ کیا رہے ہیں بھائی، ٹی این ٹی، پی ٹی سی ایل اور پی ٹی سی کے جو ملازمین ہیں وہ جناب علی ویل ٹرینڈ ملازم ہیں،
بہت ہی اچھا سیاسی شعور رکھتے ہیں، ان کی سروسز کے ریکارڈ اس بات کے گواہ ہیں۔ تو ہم نے مرتب کر لی اللہ کے فضل سے کہ خدا نخواستہ کرنا پڑا تو ہم کیا کیا کریں گے، اور ظاہر ہے اس سلسلے میں اگر جیل ہوگی یا کچھ اور ہوگا، اگر شہادتیں ہوں گی یا کچھ اور ہوگا تو ہم اسے سہیں گے بھائی، کیوں نہ سہیں۔ دیکھیے نا، ہم اپنے لواحقین کو، ان ظالموں بھیڑیوں کے جو نا رحم و کرم پہ چھوڑ کے تو اس دنیا سے نہیں جائیں گے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ابھی بھی جو بیوائیں بیچاری سسک رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کی بیوائیں، وہ بھائی وہ ان کو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات میں جذبات سے نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی کیلکولیٹ کر کے کر رہا ہوں۔ صرف اسی راستے پہ چل کے آپ ان سے اپنے حقوق کو واگزار کرا سکتے ہو، ہمیں چھیننا ہوگا، چھیننا ہوگا، چھیننا ہوگا۔ السلام علیکم۔